اگلی صبح سب سے پہلے اس نے انیا کی کلاس لی تھی، جو گئی تو اپنی مما کے پاس سونے تھی مگر واپس ہی نہیں آئی تھی، اور آگے سے اس نے بتایا تھا کہ وہ آئی تھی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا اور وہ واپس چلی گئی تھی، جس پر سابی سر جھٹکا رہ گئی۔ آج انیا لوگ واپس جا رہے تھے اور آج سابی بھی گھر پڑ رہی تھی۔ اس کے ماموں لوگ اسی شہر میں رہتے تھے، اس لیے جب چاہے ان کے ہاں آ جاتے تھے۔ سابی باہر جانے سے گھبرا رہی تھی، اگر کسی نے اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لی تو وہ درید وہ بھی تو ہوگا، اس کا سامنا کیسے کرے گی؟ زندگی میں پہلی اسے درید کے سامنے جانے کا سوچ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے، کچھ فطری شرم و حیا آڑے آ رہی تھی۔ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے، جو انیا غور سے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے پاس ہی کچن میں کھڑی تھی۔ سابی کیا ہوا تمہیں؟ تمہارا رنگ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے؟ کہیں باہر تو نہیں؟ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، میں ٹھیک تو ہوں۔ وہ اس کے ایک دم پوچھنے پہ وہ کلاس ہی گئی۔ آر یو شور؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ یس آئی ایم شور۔ باہر چلتے ہیں، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اس بار وہ اعتماد سے بولی۔ ہاں چلو۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ وہ جب باہر آئی تو سب ہی ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ ان کے آتے ہی ناشتہ شروع کیا گیا۔ سابی نے ایک بار بھی درید کی طرف نہیں دیکھا کہ اس میں ہمت ہی نہیں تھی اس کی طرف دیکھنے کی، جبکہ درید کی نگاہیں اس پہ ایسے ٹکی ہوئی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو، اور اس کے یہ انداز نادیہ بیگم سے چھپے نہیں تھے۔ وہ خود پہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی اور بار بار پہلو بدل رہی تھی، مگر درید کی نظریں اس پر سے نہ ہٹ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اس نے کب دیکھے تھے اس کے شرمائے للجائے سے انداز؟ وہ اس کا یہ روپ دل کھول کے دل میں اتار رہا تھا۔ ناشتے کے بعد سب لوگ پورچ میں آ گئے تھے، جہاں اس کے ماموں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھے۔ انیا سابق کے گلے مل رہی تھی اور وقار صاحب مراد صاحب سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ اشر درید کے پاس کھڑا تھا۔ دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دوست کھڑے ہوں، مگر حقیقت تو ان کے دل میں ہی جانتے تھے، جو ایک دوسرے کو اپنا رقیب سمجھتے تھے۔ جو میں نے کہا تھا اس پہ ایک بار پھر غور کر لینا، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ حنا بیگم نادیہ بیگم کے گلے لگتی سرگوشی میں بولی۔ میرا فیصلہ میرے بچوں کی خوشی سے مشروط ہے۔ جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ میں زور زبردستی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نادیہ بیگم نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جواب دیا، جسے سن کے حنا بیگم کا حال تک کڑوا ہو گیا۔ اللہ حافظ، حنا بیگم نے کہا اور سابی کو پیار کرتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ان سب میں وہ درید پہ ناگوار نظر ڈالنا نہ بھولی تھی، اور درید ان کی نظروں پہ حیران پریشان رہ گیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے بڑی چاہت سے ملتی تھی۔ پھر اب ایسا کیا ہوا؟ خیر میری بلا سے، اس نے سوچتے ہوئے لاپرواہی سے کندھے جھکائے۔ تیار رہنا، اگلی بار جب ہم آئیں گے تو تمہیں دلہن بنا کے لے جائیں گے۔ سابیہ آنے کے گلے لگتی شرارت سے بولی۔ اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے۔ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ آہا اتنی جلدی ہے میری بابی بننے کی؟ سابی سے چھیڑتے ہوئے بولی۔ مجھے تو تمہیں بابی بنانے کی بھی بہت جلدی ہے۔ وہ اس سے الگ ہوتی مانی ہیزی لہجے میں بولی۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ الجھے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، جلدی پتہ لگ جائے گا، پھر سارے مطلب بھی سمجھ جاؤ گی۔ وہ ہنوز شرارت سے بولی۔ انیا بیٹا آ جاؤ۔ اب اس سے پہلے کہ سابی اور کچھ کہتی، حنا بیگم نے انیا کو آواز دی اور انیا پھپھو لوگوں سے ملتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور ساری فراٹیں بھرتی نکل گئی اور یہ سب لوگ بھی واپس اندر کی طرف بڑھ گئے۔ مراد صاحب اور نادیہ بیگم اس وقت اپنے کمرے میں موجود تھے۔ وہ آج آفس نہیں گئے تھے، تو آفس کا کام گھر پر ہی کر رہے تھے۔ نادیہ بیگم اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کن سوچوں میں کھوئی ہوئی ہیں؟ مراد صاحب نے ان کو یوں ساکت بیٹھے دیکھا تو بے ساختہ پوچھا۔ جی کہیں نہیں، یہی ہوں، اور دراصل بابی کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ ان کی آواز دینے پر ایک دم چونک گئی۔ ایسی کون سی باتیں کر گئی ہیں جو یوں کھوئی ہوئی ہو؟ وہ سوالیہ ہوئے تو نادیہ بیگم نے ساری بات تفصیل سے ان کی گوشے گزار دی، جسے سن کے ان کے ماتھے پر بھی تفکر کی لکیریں ابھر آئی۔ سنیے، بابی کو لگتا ہے کہ ہمارا فیصلہ بدل جائے گا، کیوں نہ ہم درید اور سابی کی منگنی کر دیں؟ اس طرح یہ بات تو ختم ہوگی۔
وہ سوچتے ہوئے بولی، میری شایان سے بات ہوئی ہے، وہ جلدی آنے کی کوشش کرے گا تو اس کی شادی کے ساتھ ہی درید اور گڑیا کی منگنی کر دیں گے۔ میری گڑیا ابھی چھوٹی ہے، اتنی جلدی شادی ٹھیک نہیں، وہ جواباً بولے۔ جی ٹھیک ہے، وہ آئے گا تو میں عانیہ کے بارے میں بات کروں گی اس سے، گھر کی دیکھی والی بچی ہے، مجھے تو پسند ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے شوہر کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر شایان سے پوچھ لینا، اگر وہ راضی ہوا تو بات آگے بڑھائیں گے۔ وہ رضامندی دیتے ہوئے بولے، جی اس سے تو پوچھ لوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو اور میں یہاں اس کا رشتہ طے کر دوں۔ وہ فکریہ انداز میں بولی، ہاں ہاں پوچھ لینا پہلے، ہاتھ تو جائے۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، اللہ پاک خیر حرت سے لائے سے گھر، آمین آمین، ایک کپ چائے تو پلا دے، بہت دل کر رہا ہے آپ کے ہاتھ کی چائے پینے کو، وہ مسکا لگاتے ہوئے بولے۔ ایک کاپ اور ایک آپ کے مسکے۔ وہ اٹھ گئی اور وہ کہکا لگا کے ہنس پڑے۔ وہ اس وقت بیٹھی پڑھ رہی تھی، اس کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے تو وہ اسی کی تیاری میں بزی تھی، جب اچانک وہ اس کے سامنے بیڈ پر آ کے بیٹھا۔ وہ نگاہیں نہیں اٹھا پائی، وہ تو اسے اس کی خوشبو سے پہچان لیتی تھی، اب کیسے ممکن تھا کہ اسے پتہ نہ لگتا کہ کون آیا ہے؟ تم مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس الزام پہ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف نگاہیں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ میں کیوں کروں گی اگنور؟ وہ منمنائی۔ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے معصوم کو اگنور کیوں کر رہی ہو، وہ معصومیت سے بولا، لہجے میں ہنوز شرارت تھی۔ میں اگنور تو نہیں کر رہی، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، اچھا پھر میری طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ جہاں جاتا ہوں اٹھ کر چلی جاتی ہو، باتیں بھی نہیں کرتی پہلے کی طرح۔ اپنے بڈی سے وہ ہپا ہپا سا بول رہا تھا۔ نہیں، وہ مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ وہ جھکا سر مزید جھکا گئی۔ میری چڑیا میری طرف دیکھو۔ وہ اس کا جھکا سر اٹھا رہا تھا، جس نے سر اٹھا لیا تھا مگر نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ دیکھو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پہلے رشتے میں کوئی فرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے کی طرح مجھ سے ہنسو، بولو، مذاق کرو۔ مجھے اپنی چہچہاتی ہوئی چڑیا پسند ہے، مجھ سے چپتا ہوا کبوتر نہیں۔ وہ سنجیدہ سا سمجھاتا ہوا آخر میں شرارت سے بولا۔ اس کی بات سن کے اس نے جھٹ سے سر اٹھایا اور اپنی آنکھیں گھمائی۔ میں کیوں چھپوں گی آپ سے؟ میں ڈرتی تھوڑی ہوں آپ سے، وہ تیزی سے بولی۔ ہاں نہیں ڈرتی، وہ اس کی طرف جھکتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ بکھلا کر پیچھے ہوئی، سچ میں نہیں ڈرتی۔ اس کی سانسیں اب ساوی کے چہرے پر پڑ رہی تھی، وہ سرخ چہرے سے آنکھیں مرچ گئی۔ درید، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، ہاں تم واقعی مجھ سے نہیں ڈرتی؟ وہ اس کے سرخ چہرے اور اپنی شرٹ کی طرف دیکھتا گویا ہوا جسے اس نے دبوچ رکھا تھا، لہجے میں معنی خیزی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ساوی کا فون بج اٹھا اور پھر بجتا ہی چلا گیا۔ ماحول میں چھایا فسور ایک دم سے ٹوٹا تھا اور وہ جھجکتی ہوئی اس کی شرٹ چھوڑ کے پیچھے ہوئی اور فون اٹھایا۔ افرا کی کال تھی۔ ساوی پلیز جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ، بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، میں یہاں بالکل اکیلی ہوں۔ ابھی وہ کچھ بولتی، افرا کی روتی ہوئی آواز سن کے وہ پریشان ہو گئی۔ ایفی تم رو مت، میں آ رہی ہوں، تم فکر مت کرو، کون سے ہاسپٹل میں ہو تم مجھے بتاؤ، وہ اس سے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ افرا نے ہاسپٹل کا ایڈریس بتاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ درید جو کہ سب خاموشی سے سن رہا تھا فکر مندی سے بولا۔ نہیں، وہ ایفی کے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ ہاسپٹل میں اکیلی ہے، مجھے وہاں جانا ہے، درید پلیز مجھے لے جائیں، وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، میں لے جاتا ہوں، تم رو مت، تم روگی تو اسے کون سمجھائے گا، تم تیار ہو جاؤ، میں چچا جان کو بتا کے آتا ہوں، وہ اس سے کہتا باہر نکل گیا۔ درید کے ساتھ مراد صاحب بھی ہاسپٹل آئے تھے، ان کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی افرا کے بابا سے اور انہیں بہت افسوس ہوا تھا ان کی طبیعت کا سن کے۔ ساوی کو دیکھتے ہی افرا اس کے گلے لگی، بری طرح روتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے ساوی کے بھی آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور درید دونوں کی طرف دیکھ کے تعجب سے سر ہلا کر رہ گیا جو چپ ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس وقت ICU میں تھے جہاں ڈاکٹر انہیں اٹینڈ کر رہے تھے اور ابھی تک ان کی خیریت کی کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے ڈاکٹر کو اندر مگر ان کی کنڈیشن سٹیبل نہیں ہو رہی تھی۔ 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر انکل، میرے بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ افرا بے تابی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔
نہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی ان کی کنڈیشن اسٹیبل ہونے میں آ رہی ہے۔ ہم نے پوری کوشش کی مگر ان کے ہاں وقت کم ہے، وہ افرا کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کو بلا لیں۔ ڈاکٹر کی ہدایت سن کے افرا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہی افرا ہے، ان کی بیٹی۔ افرا، جاؤ اپنے بابا سے مل لو، درید نے ڈاکٹر کو جواب دیتے ہوئے افرا سے کہا، جو ڈبڈباتی آنکھوں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہو کے اس کی نظر سامنے ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے اپنے جان سے پیارے بابا پر پڑی اور وہ روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ انہوں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، افرا کو دیکھ کے مسکرائے، گولے سے ہاتھ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھا۔ افرا نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ میری گڑیا، میرا بچہ، ہمت مت ہارنا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے جانے کے بعد زیادہ مت رونا، مجھے تکلیف ہوگی، اپنا بہت خیال رکھنا۔ ایسا مت کہیں بابا، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے، یا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے، مجھے اکیلے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ وہ روتے ہوئے ان کے سینے سے لگی بول رہی تھی، تم اکیلی نہیں ہو بیٹا، اللہ ہے نا تمہارے ساتھ، وہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مراد صاحب آئے ہیں؟ وہ مشکل سے سانس لیتے بول رہے تھے۔ جی بابا آئے ہیں، وہ باہر ہی ہیں، وہ ہچکیاں بھرتے بتا رہی تھی۔ انہیں اندر بھیجو، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا، وہ روتے ہوئے باہر نکل کی۔ بیٹا کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ باہر آئی تو مراد صاحب پوچھنے لگے، وہ ٹھیک نہیں انکل، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلاتے اندر بڑھ گئے۔ ساوی نے اسے خود سے لگا لیا، جو مسلسل رو رہی تھی، وہ اس کی آنکھیں بالکل سرخ تھی۔ مراد صاحب جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے سر کے اشارے سے انہیں پاس بلایا۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے اس دنیا کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے، میرے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھیے گا۔ میں نے اس کے لیے بہت جائیداد چھوڑی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مگر میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیے گا اپنے گھر میں، اور پھر کسی اچھے سے لڑکے سے اس کی شادی کر دیجیے گا۔ مجھے خدا کے بعد صرف آپ پر بھروسہ ہے، میرا بھروسہ مت توڑیے گا، میں آپ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں وہ آپ کو ساوی کی طرح ہی عزیز ہے، کاش خدا مجھے اتنی مہلت دیتا تو میں خود اس کی شادی کروا کے سکون سے مر سکتا، مگر جو قسمت میں لکھا ہے وہ کیسے ٹال سکتا ہے۔ آپ یہ آخری احسان مجھ پر کر دیں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ وہ بمشکل سانس لیتے اٹک اٹک کر بولے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں افرا، مجھے اپنی گڑیا کی طرح ہی عزیز ہیں، اور آپ فکر مت کریں، میں آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مراد صاحب تسلی دیتے ہوئے بولے، نہیں، میرا آخری وقت آ گیا ہے، آپ مجھ سے وعدہ کریں۔ وہ منت کرتے ہوئے بولے، میں وعدہ کرتا ہوں افرا کا بہت خیال رکھوں گا، اپنی بیٹی کی طرح اس سے اعلیٰ تعلیم بھی دلواؤں گا، اچھی جگہ اس کی شادی بھی کرواؤں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، مراد صاحب نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، اور مراد صاحب کی حامی پہ انہوں نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ ان کے چہرے پہ سکون چھایا ہوا تھا، جیسے وہ ہر فکر سے آزاد ہو گئے ہوں۔ مراد صاحب کو کچھ انہونی کا جھٹکا ہوا، جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ان کی موت کی تصدیق کر اور وہ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر سکون سے موت کی آغوش میں سو گئے تھے۔ افرا جو ڈاکٹر کو اندر جاتے دیکھ رہی تھی، مراد صاحب کے باہر آنے پر ان کی طرف بڑھی۔ انکل، بابا ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں، وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ ہمت کرو بیٹا، جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہمارے رونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے بابا کے لیے دعا کرو بیٹا، وہ اب نہیں رہے۔ وہ اس کی حالت دیکھتے بمشکل بولے، جبکہ ان کی بات سن کے افرا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور آخری آواز جو اس نے سنی وہ ساوی کی تھی، جو اس کا سر اپنی گود میں رکھے اسے پکار رہی تھی، اور اس کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔